بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسم کی کون سی 3 اقسام ہیں اور فعل کی کون سی 4 اقسام ہیں اور حرف کی کون سی 2 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اب ان کی ڈیٹیل کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اردو میں بعض الفاظ کو دیکھا ہوگا، ان کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پڑھنا وغیرہ وغیرہ، اور ان کو اردو میں مصدر کہا جاتا ہے۔ اور اردو کے باقی جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ انہی سے بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ لفظ پڑھنا ہے نا، پڑھنے والے، پڑھنے والا، پڑھنے والی، پڑھی گئی چیز، پڑھا تھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، اس طرح کے سب الفاظ اسی سے بنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ لفظ پڑھنا یہ جڑ اور بنیاد ہے، اور باقی سارے جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، وہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جڑ ہوتی ہے اسے مصدر کہتے ہیں، اور آگے جو شاخیں ہوتی ہیں انہیں مشتق کہا جاتا ہے، ڈیریویٹڈ کہا جاتا ہے اسے۔ اور عربی میں بھی ایسا ہی چلتا ہے۔ جیسے عربی میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے الضرب، اس کا مطلب ہے مارنا۔ اب ہم نے اسی سے ایک فارمولے کے تحت الضارب بنا لیا، الضاربانی بنا لیا، ضاربون، ضاربتو، الضاربات، مضروب، یہ سارے اسماء ہم نے اسی سے ڈیریویٹ کر کے، اس میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے نئے الفاظ بنا لیے۔ تو یہ جو بنیاد ہوگی اس کو ہم مصدر کہیں گے، اور اس سے آگے جو شاخیں نکلیں گی انہیں ہم اس میں مشتق کہتے ہیں۔ اسے اساتذہ ایک اور سٹائل سے یوں سمجھاتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کی بنیاد سمجھا جاتا ہے کہ سب انسانوں کا آغاز انہی سے ہوا تھا، ایسے ہی جو مصدر ہوتا ہے نا، باقی سارے الفاظ کا آغاز انہی سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے سمجھ لیا کہ مصدر جڑ ہوتا ہے اور باقی جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جامد ایک تیسری چیز رہ گئی ہے، یہ نہ تو جڑ بنتا ہے نہ شاخیں بنتا ہے، یعنی نہ تو یہ خود کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے سے کسی دوسرے اسم کو بننے دیتا ہے۔ جو اس طرح کا فروزن قسم کا ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اسے اس میں جامد کہتے ہیں۔ جیسے زیدن ہو گیا، یا جمل ہو گیا، فرسن ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی کوئی جو ہے نا ڈیریویٹڈ اور ان کی کوئی مشتق حالت نہیں ہے، اس کو جامد کہا جاتا ہے۔ اسم کی تفصیل کو سمجھنے کے بعد ہم فعل کی اقسام دیکھیں گے، فعل کی ڈویژن کو پڑھیں گے۔ فعل کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ماضی۔ ماضی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ، یعنی کہ کوئی کام پاسٹ میں ہوا تھا۔ فار ایگزامپل ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا تھا۔ یہ جو لفظ تھا، اس سے ہمیں پاسٹ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر فعل کی قسم آتی ہے مضارع۔ یہ مضارع ہمیں پریزنٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور فیوچر کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جیسے یضرب کے 2 ٹرانسلیشن ہیں، وہ مارتا ہے یعنی پریزنٹ میں مارتا ہے، یا وہ مارے گا، اس کا مطلب ہے وہ فیوچر میں یہ کام کرے گا۔ تو فعل کی ہم نے 2 اقسام پڑھ لی، پاسٹ بھی پڑھ لیا اور پریزنٹ اور فیوچر بھی پڑھ لیا ہم نے۔ تیسری قسم آتی ہے امر، یعنی جیسے کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا، یہ والا کام کرو، کھانا کھاؤ، اٹھو، بیٹھو، کھاؤ، پیو، یہ سارے آرڈر ہوتے ہیں۔ اس کو عربی میں فعل کی تیسری قسم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی عربی کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے اضرب، اس کا مطلب ہے آپ مارو، یا تو مار، کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے، اس میں ایک آرڈر پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل کی تیسری قسم ہے۔ چوتھے نمبر پر نہیں آتی ہے، جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہو۔ جیسے عربی میں اس کی اگزامپل ہے لا تضرب، نہ مارو۔ اردو میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے آپ کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نہیں کی مثالیں ہیں۔ تو اب تک کی گفتگو میں ہم نے اسم کی اقسام بھی سمجھ لی اور فعل کی اقسام بھی سمجھ لی۔ اب ہم حرف کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ عاملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے حروف جو کوئی عمل کریں، جو لفظ کے اندر آ کر کوئی چینجنگ پیدا کر دیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ تھا زیدن، اس کے آخر میں آپ دیکھیں 2 پیش لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کے شروع میں ہم ایک حرف کا اضافہ کر دیں، حرف فی کا، اس نے آ کر چینجنگ یہ کر دی کہ زیدن کے آخر میں پیش کو، یعنی 2 پیش کو زیر میں چینج کر دی، اس نے زیر میں کنورٹ کر دیا۔ یہ ایفیکٹو
لیٹرز ہوتے ہیں، اور باقی کچھ ہوتے ہیں جو غیر عاملہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس زیدن کے شروع میں لام لگا دے، لام زبر والا، تو یہ جیسے زیدن پہلے تھا اب بھی لزیدن ہی رہا، اس نے اپنے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہونے دی. اب فعل کی جو مکمل ڈیٹیل ہے، مزید تفصیلات ہے، وہ علم النحو میں نہیں آئیں گی. اس کی مزید تفصیلات ہمیں علم الصرف میں پڑھنی پڑیں گی. اسم کی مزید تفصیلات اور حرف کی مزید تفصیلات یہ ہمارے علم النحو کے اسباق میں چلتی رہیں گی. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اسی میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے.